بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آئی ہوپ یو آل ول بی فائن. اسٹوڈینٹس، اس سے پہلے ہم نے نظر پاکستان کی قائد اعظم کے ارشادات کی روشنی میں وضاحت کی. اب ہم علامہ اقبال اور نظریہ پاکستان کے بارے میں بات کریں گے. پہل شروع میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہندو مسلم اتحاد کے حامیوں میں سے تھے، یعنی کہ وہ اس بات کو مانتے تھے کہ ہندو اور مسلمانوں دونوں قوموں کو مل کر ہندوستان میں زندگی گزارنی چاہیے. لیکن ہندوؤں کے متعصب رویے اور تنگ نظری، یعنی تعصب پسند رویے نے اور تنگ نظری کی وجہ سے علامہ اقبال یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے. ان کے رویے نے، ہندوؤں کے رویے نے علامہ اقبال کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ ایک الگ وطن کا مطالبہ کریں مسلمانوں کے لیے، جہاں مسلمان اپنی پہچان کو برقرار رکھ سکیں اور اپنے مذہب کے مطابق آزاد زندگی گزار سکیں. نائنٹین 30 میں علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد میں، جو ان کا بہت ہی مشہور خطبہ تھا، 1930 میں نظر پاکستان کی واضح الفاظ میں وضاحت کی اور مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن، ایک الگ ریاست کا مطالبہ کیا تاکہ مسلمان اس میں رہ کر اپنے مذہب اور ثقافت کے مطابق زندگی گزار سکیں. تو اس خطبے میں آپ نے فرمایا کہ مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو بالآخر ایک اسلامی ریاست قائم کرنا پڑے گی. یعنی ہندوستان میں اگر آپ میپ کو اپنے مائنڈ میں لائیں تو شمال مغربی، یعنی کہ جو شمال کی طرف نارتھ کے ایریا تھا اور جو ویسٹ کا ایریا تھا وہاں مسلم اکثریت میں تھے، مسلم اکثریت کے علاقے تھے وہ. تو انہوں نے کہا کہ وہاں کے مسلمانوں کو بالآخر ایک ایسی ریاست قائم کرنی، اسلامی ریاست قائم کرنا پڑے گی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام بحیثیت تمدنی قوت زندہ رہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کریں. یعنی انہوں نے فرمایا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کو زندہ رکھیں، اسلام ایک تمدنی قوت بن کر اس دنیا میں زندہ رہے، اس بر صغیر میں اسلام کی کوئی حیثیت باقی رہے، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ مسلمان ایک مخصوص علاقے میں اپنی ایک مرکزیت قائم کریں، اپنا ایک الگ وطن بنائیں. اور انہوں نے کہا کہ میں صرف ہندوستان میں اسلام کی فلاح و بہبود کے خیال سے ایک منظم اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہا ہوں. یعنی اس خطبے میں علامہ اقبال نے اسلام کے تحفظ کی بات کی کہ وہ صرف اور صرف یہ چاہتے تھے کہ اسلام کے تحفظ کی خاطر، اسلام کی فلاح و بہبود کی خاطر یہ ضروری ہے کہ مسلمانوں کو ایک اپنا الگ وطن ایسا قائم کرنا چاہیے جہاں وہ اسلامی ریاست، اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں. اور یہی وہ وجہ تھی، یعنی اسلام کی تشخص کو، پہچان کو برقرار رکھنا ہی وہ وجہ تھی جس کے خیال سے انہوں نے ایک اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا. علامہ اقبال نے نظریہ پاکستان کے حوالے سے بہت ہی اعتماد کے ساتھ یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہندو اور مسلمان ایک مملکت میں اکٹھے نہیں رہ سکتے اور مسلمان جلد یا دیر اپنی جداگانہ مملکت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. یعنی انہوں نے اس اعتماد کے ساتھ دعویٰ کیا کہ ہندو اور مسلمان ایک مملکت میں کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے، کیونکہ ان کی سوچ الگ ہے، ان کا رہن سہن الگ ہے، ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ الگ ہے، ان کا مذہب الگ ہے، ان کی روایات الگ ہیں. تو ان تمام وجوہات کی بنا پر مسلمان جلد یا دیر، یعنی کہ کبھی بھی کسی بھی وقت، اس مقام میں دیر ہو سکتی ہے لیکن ایسے یہ ہوگا ضرور کہ مسلمان اپنی ایک الگ جداگانہ مملکت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. ایک اور جگہ پر علامہ اقبال نے واحد قوم کے تصور کو مسترد کر دیا. اس وقت ہندوستان میں ہندوؤں کا یہ خیال تھا، نظریہ تھا کہ ہندوستان میں صرف واحد قوم ہے، ایک قوم کا تصور ہے. یعنی وہ کہتے تھے کہ جس مذہب سے بھی مرضی تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، جو بھی قوم آباد ہے ہندوستان میں، وہ سب ایک قوم ہے. لیکن علامہ اقبال نے اس نظریے کو سختی سے اجاگر کر دیا، اس تصور کو سختی سے مسترد کر دیا، یعنی اس کا انکار کر دیا. اور نظریہ پاکستان کی حیثیت کو اجاگر کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ بر صغیر میں واحد قوم کے تصور کو مسترد کرتے ہوئے مسلم قوم کی جداگانہ حیثیت پر زور دیا. یعنی انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ مسلمان قوم کی ایک الگ حیثیت ہے، اور اسلام کو ایک مکمل نظام مانتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ انڈیا ایک بر صغیر ہے، ملک نہیں. یعنی انڈیا ایک خشکی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، بر صغیر کا مطلب خشکی کا چھوٹا ٹکڑا.
اس کو ایک ملک نہیں کہا جا سکتا۔ یہاں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں، اور مسلمان قوم اپنی علیحدہ پہچان رکھتی ہے۔ انہوں نے یہاں مسلمان قوم کی حیثیت کو اجاگر کیا، ان کی پہچان کو اجاگر کیا کہ مسلمانوں کی ایک الگ پہچان ہے، وہ ایک قوم نہیں کہلا سکتے ہندوؤں کے ساتھ مل کر۔ تمام مہذب قوموں کا یہ فرض ہے کہ وہ مسلمانوں کے مذہبی اصولوں اور سماجی اقدار کا احترام کریں۔ پھر انہوں نے دنیا کی تمام مہذب قوموں سے اس چیز کی اپیل کی کہ ان کا فرض ہے، ان کو احساس دلایا کہ یہ فرض ہے ان کا کہ مسلمانوں کے مذہبی اصولوں کا اور مسلمانوں کے معاشرتی اقدار، ان کی رسم و رواج کا، ان کے دین کا احترام کیا جائے۔ تو یہ تھا علامہ اقبال کا نظریہ پاکستان، کہ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے بھی مسلمانوں کو، نظریہ پاکستان کو اجاگر کیا، اور انہوں نے ایک بڑے دعوے کے ساتھ مسلمانوں کو ایک الگ قوم قرار دیا، اور انہوں نے ہندوستان میں ایک الگ مسلمانوں کی جداگانہ حیثیت پر زور دیا اور واحد قوم کے تصور کو مسترد کر دیا۔